بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں چمن علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عربی زبان کے اندر فیمیل کے لیے، لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے جو لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے وہ ہے امرأہ، جسے عام طور پر امرأتن کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ امرأہ قرآن مجید میں دو طریقوں سے استعمال ہوا ہے، کھلی تا کے ساتھ اور گول تا کے ساتھ۔ قرآن پاک سے دلچسپی رکھنے والے حضرات بسا اوقات سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس ایک لفظ کو قرآن مجید میں دو طریقوں سے کیوں استعمال کیا گیا ہے، کھلی تا کے ساتھ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور گول تا کے ساتھ کیوں استعمال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم نکتے کی جانب آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ یاد رکھیں عربی زبان میں کھلی تا کو تائے مفتوحہ، تائے طویلہ اور تائے مبسوطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ امرأہ کھلی تا کے ساتھ قرآن پاک میں اس وقت استعمال ہوا ہے کہ جب وہ معرفہ تھا۔ یہ لفظ امرأہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی بطور معرفہ استعمال ہوا ہے تو یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بنا ہے، اور وہ اضافت شوہر کی طرف تھی۔ گویا یہ ایک لطیف نکتہ سامنے آیا کہ عورت جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہو تو وہ عام نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے۔ مزید دلچسپ نکتہ، امرأہ کا لفظ جب شادی شدہ خاتون کے لیے استعمال ہوا تو پھر تا گول نہیں رہی بلکہ تا مفتوحہ استعمال ہوئی ہے۔ تا مفتوحہ کے ساتھ یہ لفظ امرأہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 35، اذ قالت امرأۃ عمران۔ دوسرا مقام سورہ یوسف آیت نمبر 30، وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ۔ تیسرا مقام سورہ یوسف آیت نمبر 51، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق۔ چوتھا مقام سورہ قصص آیت نمبر 9، وقالت امرأۃ فرعون۔ پانچواں مقام سورہ تحریم آیت نمبر 10، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح۔ چھٹا مقام یہی سورہ تحریم اور یہی آیت نمبر 10، وامرأۃ لوط۔ اور ساتواں مقام ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں کہ جہاں لفظ امرأہ بطور معرفہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا معرفہ ہونا اضافت کی وجہ سے ہے، اور ان 7 کے 7 مقامات پر امرأہ کی اضافت شوہر کی طرف تھی۔ یعنی جب بھی کوئی مستور، جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ذکر کی جائے تو وہ چاہے عام عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ معرفہ بن جاتی ہے، یعنی خاص بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک میں یہ لفظ امرأہ گول تا کے ساتھ یعنی تائے مربوطہ کے ساتھ 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور یہ وہاں گول تا استعمال کی گئی ہے لفظ امرأہ کے ساتھ کہ جہاں امرأہ بطور نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں امرأہ کے اندر معرفہ والی بات نہ تھی وہاں پر نکرہ کے طور پر اس لفظ امرأہ کو قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے۔ دلچسپ اور لطیف نکتہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی امرأہ سے مراد کوئی ایسی خاتون لی گئی ہے کہ جو کنواری ہو، یا کسی ایسی خاتون کا ذکر ہوا ہے جہاں اس کے ساتھ شوہر کا ذکر نہیں، تو وہاں پر لفظ امرأہ بطور نکرہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں وہ مقامات جہاں یہ لفظ امرأہ بطور نکرہ استعمال ہوا وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلا مقام سورہ نساء آیت نمبر 12، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ۔ تو یہ پہلا مقام ہے جہاں یہ لفظ امرأہ گول تا کے ساتھ اس لیے استعمال ہوا کہ یہاں امرأہ بطور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرا مقام سورہ نساء آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَالَتْ مِنْ بَعْلِهَا۔ تیسرا مقام سورہ نمل
آیت نمبر 23 انی وجدتم رأتن تملکہم، اور چوتھا مقام سورہ احزاب آیت نمبر 50 وامرأتم مؤمنہ۔ یہ وہ 4 مقامات ہیں کہ جہاں لفظ امرہ گول تا کے ساتھ یعنی تائے مربوطہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لفظ امرہ بطور نکرہ استعمال ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی خاتون شادی شدہ نہ ہو یا پھر اس کے ذکر کے ساتھ شوہر کا ذکر نہ ہو تو وہ خاص نہیں رہتی، وہ معرفہ ہونے کا حق نہیں رکھتی، وہ نکرہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ دلچسپ اور لطیف نکتے آپ کے قرآنی ذوق میں اضافے کا باعث بنے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔